الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن له العزة والكمال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی مبارک سیرت کے چند گوشے جو اللہ کی کتاب نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے آپ کے سامنے کچھ کا تذکرہ گزشتہ جمعے عرض کیا، کچھ آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کمال انداز ہے، اور کیا ہی بہترین حکمت ہے. کتنی سمجھ کے ساتھ، کتنی بصیرت کے ساتھ پہلے اپنے باپ کو سمجھایا. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے لیے کسی بلائی کے مالک ہیں، کچھ مصیبت دفع نہیں کر سکتے، کچھ نفع آپ کو نہیں پہنچا سکتے، کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟
باپ نے دھمکایا کہ اگر باز نہ آیا تو سنسار کر دوں گا، اور اس سے پہلے کہ میں تجھے پتھر مار کے رجم کروں، سنسار کروں، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، میری آنکھوں سے ہٹ جا، دور ہو جا میری نظر سے۔ یہ پہلا انداز تھا، صرف تنہا باپ۔ اب باپ اور قوم سب کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلے عام، قوم بھی ہے، والد بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ سورت کا نام سورۃ الانبیاء، 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 51 ہے، سنیے اور توحید سن کے کلیجے میں، سینے میں ٹھنڈ ڈالیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی سمجھ دی، من قبل، اس سے پہلے۔ مفسرین فرماتے ہیں قبلو کے دو مطلب ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کو نبوت دی۔ یا دوسرا معنی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو ان کی سمجھ، حکمت، دانائی دی، من قبل، بالغ ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو سمجھداری، علم و حکمت سے نوازا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کی خبر رکھنے والے ہیں، ہم ان کا علم رکھنے والے ہیں۔ ذرا دیکھیے ہری پور والو، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، گزشتہ جمعہ عرض کیا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، صرف باپ تھے نا، تو آج قوم بھی ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ تماثیل جمع تمثال کی، اور تمثال اس مورتی کو کہتے ہیں جو کسی کی شکل پہ گھڑ کے بنائی جائے، کیونکہ دنیا میں وہ پاگل نہیں تھے کہ ہر پڑے ہوئے پتھر کو پوجنے لگ جائیں۔ اتنا بھی دماغ خراب نہیں ہے کہ کسی بھی چٹان کو اٹھا کے کہیں یہ خدا ہے، یہ الہ ہے، نہیں۔ تماثیل وہ پتھروں کو ولیوں اور نبیوں کی صورتوں پہ تراشا کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کی تصویریں بناتے، اللہ کے ولیوں کی، شہداء کی، برگزیدہ بندوں کی مورتیاں بنا کے انہیں پوجتے۔ تو اللہ کے خلیل کہنے لگے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم ان کے اوپر عاکفون، جمے ہوئے ہو۔ عکوف کا معنی ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو لازم پکڑ لینا تعظیم کے ساتھ، تم ان کے سامنے تعظیماً جھکے ہوئے ہو۔ اور شیخ الہند نے معنی کیا، اردو میں کمال کا معنی کر دیا، فرماتے ہیں انتم لہا عاکفون، او میری قوم، او میرے والد، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم ان پر مجاور بنے بیٹھے ہو۔ مجاور جانتے ہو، جیسے آج کل کے دور میں چند چرسیوں بنگیوں نے نیک لوگوں کی قبروں پہ ڈیرے جما لیے ہیں،
کہتے ہیں جی ہم مجاور ہیں بابا کے۔ فرمایا یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ کیوں جھکے ہوئے ہو؟ کیوں سجدہ ریزیاں کرتے ہو ان کے سامنے؟ خدا را سننے والوں سنیے قوم کا جواب، اللہ کے خلیل کا بہترین انداز۔ کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی حجت، کوئی علت، کوئی وجہ مجھے بھی تو بتلاؤ۔ آخر تم جو جھکے ہوئے ان مورتیوں کے سامنے کس دلیل کی بنیاد پر؟ تو آج تک مشرکی وہی دلیل چلی آ رہی ہے۔ دور بدلتا گیا، مشرکی دلیل نہیں بدلی۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے، لہا عابدین، ان کی پوجا کرتے آ رہے باپ دادا پر دادا، بس ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی پوجا کر رہے ہیں۔ او بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، بس جس طرح پیو دادے کر دے آئے اساں بھی انجے ہی کر دے رہنا ہے۔ باپ دادا کرتا ہے ہم بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا یہ دلیل اور کوئی بنیاد نہیں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا اس لیے کرتے ہو کہ باپ دادا کو پایا۔ اللہ کے خلیل بھی جلال میں آ گئے۔ فرمایا جب دلیل کوئی نہیں، شرک پہ اڑے ہو، پھر سن لیجئے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے بڑے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو۔ جرت چاہیے جب ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی دلیری ہے اللہ کے خلیل کی۔ فرمایا تم، اور اگر تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے تو کھل کے کہنے لگا ہوں وہ بھی فی ضلال مبین، ان کی گمراہی میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فتویٰ ٹھوک کے لگایا نا تو بس وہ سارے ایسے مضطرب ہو کے جلملا اٹھے، تلملا اٹھے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو حق لے کے آیا ہے؟ سچ کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہ ہیں، یا ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ آج بھی لوگوں کا مذاق ہے، کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے دو کہتے ہیں سچ مچ کی گالی دی ہے یا مذاق ہے؟ اگر اگلا کہہ جی مذاق ہے، اچھا اچھا پھر خیر ہے، اور اگر سچ پھر نہیں۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ کہتے ہیں ابراہیم کیا آپ سچ کہتے ہیں؟ یا ام انت من اللاعبین، یا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا یہ ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، جنہیں تم پوجتے ہو یہ تمہارے معبود، تمہارے رب نہیں ہیں، یہ الہ نہیں ہے، یہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، بلکہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ،
اور میں یہ کھل کر بیان کرنے والا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک انداز ہے نا ہری پور والو، اب ذرا دوسرا انداز دیکھ لیجئے۔ آتا ہوں پھر موضوع کی طرف۔ چونکہ وہ بت پرست بھی تھے اور وہ کواکب پرست بھی تھے، جب دن کے اجالے میں ان کے معبودوں کو رد کیا نا، بتوں کو، اب رات آنے کا انتظار ہے۔ وہ ستاروں کو، سورج چاند کو بھی پوجا کرتے تھے۔ تو میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الانعام 7واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 75۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھلائے ہیں عجائبات آسمان و زمین کے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے ہیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات کا اندھیرا ہو گیا، رات چھا گئی، ایک ستارے کو دیکھا اللہ کے خلیل نے، قوم کو بلا کے کہا هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب؟ اس کو پوچھتے ہو الہ یہ ہے؟ انتظار میں ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ بھی غروب ہو گیا، اس کی بھی روشنی ختم ہو گئی صبح کو، تو قال لا احب الآفلین، میں چھپ جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو، زوال پذیر ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسا الہ ہے جو رات کے اجالے میں تو نظر آئے اور رات کے اندھیرے میں چہرہ دکھائے، دن کے اجالے میں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے؟ نہیں ہو سکتا الہ۔ سمجھانے کا انداز ہے۔ دوسرا انداز، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب چاند کو چاندنی کی تابانی میں دیکھا، خوب چمکارے، خوب چاندنی چمک رہی ہے، چاند 14ویں کا ہے، جب اسے دیکھا قال هذا ربی، او میری قوم یہ ہے میرا رب۔ استفہامی انداز، هذا ربی۔ امام راضی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے هذا ربی بزعمکم، تمہارے گمان کے مطابق یہ ہے رب۔ اچھا، جب انتظار کیا، فَلَمَّا أَفَلَ، جب چاند بھی غروب ہو گیا دن کو، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب مجھے استقامت نہ دیتا، میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا، میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ یہ کیسا رب ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، اگلے دن جب سورج کو دن میں دیکھا نا، بازغۃً، خوب چمک رہا ہے، دنیا کو روشن کر رہا ہے، قال هذا ربی هذا اکبر، کیا یہ ہے میرا رب اور یہ بڑا ہے؟ کیا بڑا رب یہ ہے؟ لیکن جب انتظار کیا شام کا، فَلَمَّا أَفَلَ، جب اس پہ بھی زوال آ گیا، افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون،
میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو. میں سب سے علل اعلان برات کرتا ہوں، میں بیزار ہوں ان سے. یہ ایک انداز تھا، ستاروں کی بھی تردید اور تماثیل مورتیوں کی بھی تردید کر دی. لیکن جب قوم شرک کی دلدل میں پھنس جائے، جب قوم کرے شرک اور اسے سمجھے عشق، کیا شرک کرے اسے محبت کا نام دے، شرک کریں اسے تعظیم کا نام دیں، سجدے کریں اسے ادب کا نام دیں. کئی لوگوں کو دیکھو سجدہ کرتے ہیں قبر پہ، کہتے ہیں یہ ہم تعظیم کر رہے ہیں. کیا؟ یہ ہم ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں چاہے تو اس کو ادب کا نام دے، احترام کا نام دے، تعظیم کا نام دے. یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام میرے رب کے لائق ہے، یہ بندوں میں تقسیم. کہتے ہیں ہو جس میں عبادت کا دھوکا، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکا، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر. نہیں سمجھے کہاں قوم نکلتی ہے. جب ایک دفعہ یہ بیماری لگ جائے نا، اللہ گواہ ہے بہت مشکل سے چھٹکارا ملتا ہے اس مرض سے، بہت مشکل سے ملتا ہے. تو جب یوں نہ سمجھے، کوئی دلیل ماننے کو تیار نہیں، ہر انداز سے سمجھایا. اب اللہ کے نبی کا ایک اور انداز دیکھیے. فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تَاللَّهِ اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں تمہارے ان بتوں کے خلاف ایسی چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے. تم یہاں عبادت خانوں سے نکلو گے نا، اپنے میلے پہ چلے جاؤ گے، میں تمہارے ان آلہہ اور ان معبودوں کے خلاف وہ چال چلوں گا کہ ان کی کمزوری کا راز فاش ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ کتنے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں. میں بتلاؤں گا تمہیں. قسم اٹھا لی اللہ کی. کیا جرت ہے، کیا دلیری ہے اللہ کی قسم. قوم جانے لگی. اللہ کی شان دیکھیے. جب یہ بات کی، ان کے میلے کا وقت آ رہا تھا، سالانہ عرس، سالانہ جشن. اس پہ جاتے شرکیات کرتے، بادشاہ بھی، رعایا بھی، سب جا رہے. تو کچھ دوست احباب آئے، اللہ کے خلیل سے کہنے لگے ساری دنیا جا رہی ہے، آپ بھی آئیں نا. کیا آپ بھی آئیں؟ تو اللہ کے خلیل سورۃ القصص میں فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. اللہ کے خلیل نے ایک نگاہ ستاروں میں یوں دوڑائی، اوپر دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فرمایا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں. میں کیا ہوں؟ خدا را آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شبہ نہ آئے. کیونکہ میں نے پہلے جمعے کہا تھا کہ اللہ کے خلیل کو جب اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرا خلیل صدیق، سچوں کا سچا ہے. تو سچا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو جھوٹ بولے وہ صدیق نہیں ہوتا. اب آئیے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں میں یوں دیکھا، آہ بھر کے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. قوم چلی گئی. اب لوگوں کے ذہن میں اشکال آیا،
کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، تو کیسے کہہ دیا میں بیمار ہوں؟ جب کھڑے ہیں بیمار کیسے ہیں؟ بیمار تو نہیں تھے۔ تو پہلا جواب سن لیجئے، کون سی بات یہاں کہتی ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے؟ کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے؟ 100% ٹھیک تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی نرمی گرمی میں تو بندہ رہتا ہی ہے۔ بیمار ایک قسم کا تو نہیں ہوتا، کوئی چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے بیمار ہے، کئی آپ میں سے یہاں جمعے کے لیے آئے ہوں گے، کہیں گے بیمار ہوں، نزلہ زکام ہو تب بھی بیمار ہے۔ بہرحال اس کی ایک اور توجیہ کرتا ہوں، جو سند المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے کی ہے، جسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں نقل کیا ہے، اور امام رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی توجیہ ہے؟ جسے تفسیر مدارک نے بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فرمایا میں بیمار ہوں، اے سقیم النفس لشرککم۔ ہری پور والوں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کا موحد، ایک معمولی مومن موحد بندہ جب اپنی قوم کو سمجھائے، بات نہ مانے، اس کے سامنے شرک کرتی رہے، یہ سمجھا کے تھک جائے، وہ نہ مانے، اور الٹا ماننے کے بجائے اس کو دعوت دینے آ جائیں، آپ ہی ہمارے ساتھ آئیں۔ سچ بتاؤ، کسی ادنا موحد کی بھی طبیعت ناساز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی خلیل کی طبیعت کیسے ناساز نہ ہو، جو امام الموحدین تھے؟ فرمایا اللہ، ان بدبختوں کو تو میں توحید ہر زاویے سے سمجھا رہا ہوں، یہ اب بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس سے لازماً موحد بندے کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ ناساز ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارے اس شرک کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہے، ہاں اس وجہ سے میں بیمار ہوں۔ چلے گئے لوگ۔ فرمایا ٹھیک ہے، یوں تو تم نہ سمجھے، اب آخری حربہ ہے سمجھانے کا، اب پتہ چلے گا، دلائل سے تو نہ سمجھے نا۔ جب قوم چلی گئی، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اللہ کے خلیل بتوں کے پاس آئے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، اللہ کے خلیل ان کے معبودوں کے پاس آ گئے۔ عبادت خانہ، معبد خانہ ہے، وہ بت کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹیک لگایا ہوا ہے، وہ دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، کوئی نیچے ہیں، عبادت خانہ بھرا ہوا ہے۔ جرت سے اندر داخل ہوتے ہیں، اب جب دیکھتے ہیں کسی کے سامنے چاول، کسی کے سامنے میوے، کسی کے سامنے حلوہ شریف، کھیر شریف، بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے خلیل کہنے لگے کھاؤ نا، وہ بدبختو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کھاؤ۔ اللہ کے خلیل کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ سنتے، تبھی تو باپ سے کہا تھا بابا جان ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں، پھر یہاں خطاب کیوں؟ یہ خطاب استہزاء کے طور پر، کس کے طور پر؟ ہاں بولو نا، تمہیں تو لوگ خدا بنائے بیٹھے ہیں، تمہیں لوگ حاجت روا بنائے بیٹھے ہیں، ما لکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو بدبختو، کھاتے کیوں نہیں ہو روزہ ہے؟ وہ کہاں بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، کلاڑا ہاتھ میں ہے، بس شروع ہو گئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کی ناک، کان، سر اڑا دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کو اوندے منہ نیچے گرا دیا،
بس چند لمحوں میں عبادت خانے کو کباڑ خانہ بنا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ڈھیر کر دیے۔ الا کبیر لہم، ہاں جو بڑے والا بت تھا اسے چھوڑ دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سائز کے خدا نہیں تھے ان کے، کیا؟ کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی اس سے بڑا، تبھی تو فرمایا جو بڑے والا تھا نا اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اس کو چھوڑنے کی حکمت کیا ہے؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب قوم مشرک آئے تو اس بڑے کے پاس لوٹ کے آئیں۔ کلاڑا بھی اسی کے کندھے پہ رکھ دیا، چلے گئے۔ یہ کام کر کے پھر بندہ کوئی گاؤں میں ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن گئے نہیں اللہ کے خلیل، بھاگے نہیں، اسی شہر میں مسئلہ سمجھانا ہے، ٹھہرے رہے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ قوم واپس آئی، دیکھتے ہیں تو عبادت خانے کا کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، بڑے والے کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کس نے یہ کام ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، یقیناً بڑے ظالموں میں سے۔ بڑا ہی ظلم کسی کیتا ہے یار، کسی نے بڑا ظلم کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ تفتیش شروع ہو گئی، معلومات کرو۔ قالو، تو کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، فتن کون ہے؟ اور نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں فتن کون ہے؟ نوجوان ہے، یہ کام جوانوں کا ہے، یہ جوان مردی ہے، یہ جوان مردی نہیں ہے کہ جوان ہو کانوں میں بالی لٹکائی ہوئی ہے۔ جوان کو دیکھو آج، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ کیا بن رہا ہے؟ وہ چلتا ہے لڑکیوں کی چال۔ نوجوان کو دیکھو، کئی نوجوانوں کو راستے میں چلتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، یہ چپل ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بندہ کہتا ہے اس کے پاؤں سے سانس نکل چکا ہے۔ یہ نوجوان یہ کیا کام کریں گے؟ یہ کون سی توحید پہ دلائل دیں گے؟ یا یہ کیا اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائیں گے؟ نوجوان، آج کا نوجوان، وہ اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی کس میں دیکھتا ہے؟ شکل مکمل خسروں والی بنا کے فیس بک پہ تصویر دے دیتا ہے، اس کو اپنی مردانگی پہ فخر نہیں ہے۔ اللہ، وہ کہاں وہ نوجوان؟ اللہ کی قسم، کہاں سے لاؤں وہ جوان جو ان کے نقش قدم پہ چلے؟ جو میدان کارزار میں 3000 کا لشکر آ رہا ہے، یہاں سے چند لوگوں کی جماعت جا رہی ہے میرے پیغمبر کے ساتھ، تو جانے کے لیے جب نوجوانوں سے لڑکوں سے کہا واپس ہو جاؤ، تو ان میں 2 صحابی ہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا آئے نظر تاکہ ہمیں بھی اجازت مل جائے۔ جب ایک کو اجازت ملی، دوسرے سے فرمایا آپ واپس ہو جائیں۔ عمر ذرا کم نظر آ رہی تھی تو وہ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ، فلاں کو اجازت مل گئی، مجھے چھوڑ دیا ہے، میں نہیں رہوں گا پیچھے آپ کی غلامی میں اللہ کے حبیب، اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری کشتی کرا لیجئے، جس کو اجازت ملی ہے اس کو گرا کے رکھ دوں گا۔ جوان تو یہ جوان تھے نا، وہ جوان ہونٹ سرخ کر کے تو تصویریں نکالے ہیں، اپنے آپ کو لڑکی ظاہر کرنے میں وہ حسن محسوس کرے۔ مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے، اس کا حسن اس کی مردانگی ہی میں ہے، اور معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ لڑکی کی کوشش ہے کہ میں لڑکا نظر آؤں، اور لڑکی کی کوشش یہ ہے کہ میں لڑکی نظر آؤں، معاملہ عجیب الٹ جا رہا ہے۔
اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اور کئیوں کو دیکھتا ہوں ان کی غیرت یہاں تک، وہ اگر ان کو مذاق کے لیے ملا ہے تو وہ سنت رسول سے مذاق کرتے ہیں۔ کبھی داڑھی سے کارٹون بنا رہے ہیں، کبھی داڑھی سے کیا بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی، اللہ کے حبیب کی سنت، تمام انبیاء کی سنت، ان کے ساتھ یہ مذاق نہیں رکھتا ہے، نہ رکھ، مذاق کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ کون سمجھائے نوجوانوں؟ کوئی بندہ نہیں ہے سمجھانے والا، اور کون مانتا ہے میرے دوستو؟ اور ہمارے دماغوں میں تو بے دینی اتنی دھنس چکی ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ بال کٹوانے کے لیے بیٹھا تو جیسے داخل ہوئے میں نے کہا بھائی ذرا اس کو بند کرو، میوزک کو۔ اس نے بند کر دیا، گفتگو جاری رہی، زلف تراش لگا ہوا ہے، زلفیں تراش رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی روزی کیوں خراب کرتا ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب ابھی دور بدل گیا ہے۔ میں نے کہا کیسے بدل گیا؟ کہتے ہیں نوجوان آتے ہیں اور اپنا فرمائشی گانا اور میوزک لگواتے ہیں، تب بال کترواتے ہیں۔ یہ میں نے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی فرمائشی میوزک لگتی ہے۔ یہ جوان ہے، کیا انقلاب برپا ہوگا ان سے؟ نہ میرا دوست، آئیے اسلام کی طرف جو غیرت دیتا ہے، جو مردانگی سکھاتا ہے۔ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے ان کے پلے ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ذرے کی بھی مالک نہیں۔ یقال لہ ابراہیم، اس جوان کا نام ابراہیم ہے۔ اس جوان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ قالوا، آرڈر جاری ہو گیا، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، آرڈر جاری ہو گیا، لے آؤ ان کو گرفتار کر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ لوگ بھی ان کا تماشا کریں۔ جاؤ پکڑ کے لے آؤ تاکہ دنیا آج تماشا دیکھے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، یہ حشر کرنے والے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیل بھاگنے کے بجائے کس شان سے آئے ہوں گے ہری پور والوں۔ آج صبح قرآن کھول کے بیٹھا تھا، میں نے کہا واہ اللہ کے خلیل، اللہ نے ویسے ہی دوست نہیں بنایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ پتہ ہے اللہ کا دوست کس کو بناتے ہیں؟ چرسی بنگی کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ والا ہے، شلوار میں پیشاب کرے کہتے ہیں بس یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ جس کو اپنا پتہ نہیں، جس کو اپنی پاکی کا پتہ نہیں، اس کو کس کا دوست بنا رہے ہیں؟ اور جب اپنے لیے دوست چنتے ہو جی، ہاں خوبصورت بھی ہو، سونا بھی ہو، ستھرا بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، اور رب کے لیے، کیا اللہ کی ذات آپ کو ایسے نظر آ گئی؟ فاتر العقل، دماغ خراب ہو، یا لنگڑا لولا ہو، یا نابینا ہو جائے، یا زبان سے چاڑا ہو جائے، گنگا و بہرا ہو جائے، ایسوں کو اٹھا کے رب کا دوست بنا دو۔ کچھ عقل سے کام لینا چاہیے میرا دوست۔ اللہ نے خلیل تب بنایا، کسی نے پوچھا اللہ کے خلیل کیا کمال ہے آپ میں کہ اتنی مخلوق میں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیے، دوست۔ یہ بہت کمال کی بات ہے۔ آپ کہیں فلاں اللہ کا دوست ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن سب سے کمال کی بات یہ کہ اللہ کہہ دے فلاں میرا دوست ہے۔ کیا کمال ہے؟ کہنے لگے بذلت نفسی للنیران، کیوں دوست بنایا اللہ نے؟ آؤ آج سن لو اللہ کے خلیل سے، بذلت نفسی للنیران،
وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن. ہائے ہائے ہائے، کمال کر دیا. بذلت نفسی للنیران، اللہ کے لیے جان آگ کے شعلوں میں پھینکی ہے. مال دیا، اللہ کے مہمانوں پہ لگایا. اللہ نے اولاد دی، انہی کے گردن پہ چھری چلائی اللہ کے لیے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے دل دیا، دل بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی رب کے حوالے کر دیا. آسان کام نہیں ہے. شاعر کہتا ہے ہو وفا یا ہو جفا مرغوب ہے، ہو وفا یا ہو جفا مرغوب ہے، ہم کو تیری ہر ادا محبوب ہے. جان و دل تو دے چکے عرصہ ہوا، جان من اب اور کیا مطلوب ہے. کہ جان و دل تو اللہ میں دے چکا، اور کیا چاہیے. اور مجذوب نے کیا ہی خوب کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ لے آؤ نا ذرا ان کو لوگوں کے سامنے. آ گئے اللہ کے خلیل، سارے بیٹھے ہوئے غصے میں، غضب میں. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم. او ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ یہ ان کے سر اڑا دیے ہیں، بازو کاٹ دیے ہیں، ناک کاٹ کے رکھ دیے. یہ حشر آپ نے کیا ہے. سنیے دلیری خلیل اللہ کی. قالا، خلیل اللہ کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا. پہلا معنی بل فعلہ کبیرہم ھذا. اس کو کہتے ہیں بعض لوگ توریہ، کہ بات ایک کرے بندہ اور مطلب وہ لے جو سامنے والا نہ سمجھ سکے. کیا سننے والے کے ذہن میں کچھ اور آئے اور آپ کی مراد کچھ اور ہو. تو فرمایا کرنے والے نے تو کیا ہے، فعلہ من فعل، جس نے کرنا تھا وہ تو کر گیا ہے اپنا کام. کبیرہم ھذا، ان خداؤں میں بڑے والا تو یہ ہے. فَاسْأَلُوهُمْ، پوچھو نہ ان سے، اِن كَانُوا يَنْتِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں پوچھو ان سے. کرنے والے نے کر دیا ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو. بڑا یہ ہے، اس سے پوچھو. ایک معنی. دوسرا معنی مولانا حسین نیلوی شاہ صاحب سرگودا کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب مانا ہوگا کہ یہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ بڑا. تو اللہ کے خلیل نے بڑا اپنے آپ کو کہا، اس لیے کہ ہر لحاظ سے خلیل اللہ ان سب میں سے کیا تھے؟ یہ ان کی جرت ہے. اس بڑے نے کیا ہے. پر اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جن کا حشر ہو چکا ہے انہی سے پوچھ لو. اور ان میں سے ایک رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا بھی ہے، کلاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، موقع پر موجود بھی ہے، ہتھیار بھی ہاتھ میں ہے. تو اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ پوچھو نا. ان کانوا ینطقون، مسئلہ ان کو غصہ دلانا مقصد نہیں تھا، ان کو مسئلہ سمجھانا مقصد تھا. تو پتہ ہے اب سمجھ کی طرف آ رہے ہیں.
مور لگی ہو تو الگ بات ہے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پہلے سب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں، لیکن جب کہا بڑا یہ ہے پوچھو ان سے. سب نے سر جھکا لیے، سب نے سر نیچے کر لیے، ضمیر میں جھانک کے دیکھنے لگے. فَقَالُوا، دل ہی دل میں کہنے لگے، اِنَّكُمْ انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم ہو. اپنے آپ کو کہنے لگے ضمیر میں کہ تم ہی ظالم ہو، کہ ایسوں کو الہ سمجھ رکھا ہے جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے. ایک دوسرے کو تو کم از کم بچاتے، ہماری جولی میں کیا خیر ڈالیں گے، خود ہی اپنا حشر ایسا ہو گیا. لیکن اب کیا کریں، سر نیچے کیے ہوئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکائے کہنے لگے لقد علمت، اے ابراہیم تو جانتا ہے کیا کہ ما ہؤلاء ینطقون، یہ نہیں بول سکتے. ابراہیم آپ جانتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، تو ساتھ پتہ ہے بول سکتے نہیں نے، یہ نہیں بول سکتے. جب کہا کہ نہیں بول سکتے نا، تو پھر جلال ابراہیمی دیکھیے. فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضر، لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. او بدبختو، پھر ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. پھر اگلی بات، اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر بھی، تمہارے معبودوں پر بھی. کتنی جرت ہے یار، تم پر بھی تف. یہ اف کا جو لفظ جملہ ہے نا، اف لکم، اللہ، یہ عربی زبان میں جب کوئی گندی بات بندہ سنے یا گندے عمل کو دیکھے نا، تو اس وقت کہتے ہیں تف اور اف. ٹھیک ہے نا، یہ وہ جملہ ہے. فرمایا تمہارے اس گندے اور غلط عمل پہ میں یہی کہتا ہوں، تف لکم، اف لکم. تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب سمجھ جانا چاہیے تھا، کہاں سمجھتے ہیں، ضدی جو ہیں. قالوا حرقوہ، جلاؤ انہیں، ابراہیم کو جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو. کچھ کرنا ہے نا، بس جلدی اٹھو، جلاؤ ان کو. دن طے ہو گیا، فلاں دن کھلے میدان میں خلیل اللہ کو جلایا جائے گا. امام ابن کثیر نے لکھا ہے، لکڑیاں لانا شروع کر دیا لوگوں نے، گٹھے لا رہے ہیں. اس حد تک اس کو کار خیر سمجھنے لگے کہ لوگ نظر مانتے تھے، منتیں مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑی ابراہیم کے جلانے کے لیے آگ میں پیش کروں گا. عورتیں مرد نظریں مانتے تھے، اگر میرا کام ہو گیا میں اتنے گٹھے لکڑیوں کے دوں گی. عورتیں اور مرد یہ نظریں مانتے تھے. جس طرح آپ کہتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد کے چھت کے لیے اتنا خرچہ کروں گا. اتنا کار خیر اس کو سمجھنے لگے. لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ٹال بن گیا، ڈھیر بن گیا، آگ جلائی گئی. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، فضا میں پرندہ نہیں اڑ سکتا، دور دور تک اس کی تپش ہے، اور خلیل اللہ کا نرم و نازک بدن ہے. بندہ سوچے تو اب بھی بھاگ جاتے نا جی، آج تو جان بچا کے بھاگ جاتے، چلے جاتے کہ انہوں نے تو ویسے ہی نہیں ماننا.
لیکن نہیں، بھاگے نہیں، پکڑ کے خلیل اللہ کو لایا گیا، جکڑا ہوا، باندھا ہوا بدن، نرم و نازک بدن ہے، منجنیق بنائی گئی، کیونکہ ایسے جا کے آگ میں کوئی ڈال نہیں سکتا، تپش تو دور دور تک ہے، جھولا بنایا گیا۔ بعض مفسرین جھولے کا ذکر کرتے ہیں اور بعض منجنیق۔ منجنیق پتہ ہے، جانتے ہیں، غلیل نما چیز ہوتی ہے جس میں بڑا پتھر ڈال کے پھینکا جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل کو اس میں ڈالا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے خلیل کو شعلوں میں پھینکنے سے پہلے ان کے بدن کو ننگا کیا گیا، وجود سے لباس کو اتارا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ اذیتیں کس کے لیے برداشت کی جا رہی ہیں؟ اللہ کے لیے برداشت کی جا رہی ہیں، لیکن بدلہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ساری کائنات تمام انسان ننگے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ سارے ننگے ہوں گے، اللہ خلیل اللہ کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے لباس جنت پہنائیں گے، فرمائیں گے کہ میرے لیے ان کو ننگا کیا گیا تھا، باندھے ہوئے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں فَذَبَحَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، آسمان و زمین کی ہر چیز چیخ پڑی کہ اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، تیرے خلیل کو آج میں جلسا دیا جائے گا، پگھلا دیا جائے گا۔ جرت خلیل دیکھیے، پھینکے جانے سے پہلے یوں گویا ہوتے ہیں اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ آسمانوں میں تو اکیلا، زمین میں تیری توحید کا پرچار کرنے والا میں اکیلا، اللہ میرے سوا تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو میرے جل جانے پہ راضی ہے میں تیری خاطر جل جانے پہ راضی ہوں۔ آخری جملہ کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہری پور والو میرے ساتھ دہرا دو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے کون کافی ہے، مجھے بچانے والا کون کافی ہے۔ حالانکہ جبریل بھی آیا ہے، پاس کھڑا ہے، رسی تھامے ہوئے، ابراہیم ہے ضرورت، میری ضرورت ہے، میری لوڑ ہے، میرے لائے کوئی خدمت ڈیوٹی، اللہ کا حاجتن، کیا کوئی ضرورت ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، فرمایا اما الیک فلا حاجتا، او جبریل بندہ اور حاجت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے، مگر میری حاجتیں تیرے سامنے نہیں، میری حاجتیں اپنے حاجت روا کے سامنے ہیں، تیرے سامنے نہیں ہیں۔ سارے واسطے ختم کر دیے، کیا کر دیے؟ سارے واسطے ختم کر دیے۔ جب واسطے ختم ہو گئے، آگ کے شعلوں میں پھینکے جانے لگے، اللہ نے بھی واسطے ختم کر کے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ کونی بردوں وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی نہیں کہ خلیل اللہ کو سردی لگے، سلاما سلامتی والی ہو جا، اتنی سلامتی والی، اتنی مزیدار، اتنی خوشگوار کہ اگر میرے خلیل سے زندگی بھر کوئی پوچھے کہ اللہ کے خلیل آپ کے مزیدار خوشگوار دن کون سے ہیں، تو میرا خلیل کہنے پہ مجبور ہو جائے
بہترین دن وہی تھے جو آگ کے شعلوں میں گزرے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا میرے دوستو، یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے اللہ کے خلیل کا۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی آئے گی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے باقی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔